یہ وہ دن ہوتا ہے جب ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، پر اس دفعہ کرونا کا کر کے یہ دن تھوڑا سا مختلف ہے باقی عیدوں سے۔ اس دفعہ چونکہ ملکی حالات ہمارے ایسے ہیں اور ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو پورا کرنا جو ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ قرب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین، عید کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، محبت بانٹنے کا دن ہے اور خاص طور پر ایک میسیج بھی دینا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر بہت ہی خطرناک ہے، تو احتیاطی تدابیر اپنانے کا بھی دن ہے، لوگوں کو میسیج بھی دینا ہے۔ آج جس سیاسی شخصیت کے ساتھ ہم عید منانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں، پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ ہے ڈاکٹر نشین حامد میرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عید کس طرح گزار رہی ہیں اور عید کے دن آپ لوگوں کے لیے ان کے پاس کیا میسیج ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ جی خیر مبارک۔ کیسا عید کا دن گزرا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، عید کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور اس کے اندر روزے رکھنے کی توفیق دی، اپنی عبادت کی توفیق دی، تو ایک تو اس چیز کی بہت خوشی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنوں سے ملتا ہے اور مل جل کے بیٹھتے ہیں اور وقت ساتھ گزارتے ہیں، جو کافی عرصے رشتہ دار نہیں ملے ہوتے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، پر اس دفعہ کرونا کا کر کے یہ دن تھوڑا سا مختلف ہے باقی عیدوں سے۔ اس دفعہ چونکہ ملکی حالات ہمارے ایسے ہیں اور ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو پورا کرنا جو ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے، تو اس دفعہ رشتہ داروں سے ملاقات جو ہے وہ ٹیلی فون وغیرہ کے اوپر سب سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہم لوگ مل کے کھانا کھاتے تھے وہ ہم پکا کے ایک دوسروں کے گھروں میں ہم نے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دعوت میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے شریک ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ اس دفعہ آپ کی گیدرنگ نہیں ہوئی، آپ نے گیدرنگ نہیں ہوئی؟ جی اس دفعہ کیا خاص ڈش پکائی جاتی ہے، کیا پسند کرتی ہیں عید والے دن، کیا پسند خاص طور پر آپ کو پسند ہے؟ عید کے دن میں خیال ہے جو ہمارے روایتی کھانے ہوتے ہیں، قورمہ ہوتا ہے، پلاؤ ہوتا ہے، کباب ہوتے ہیں مختلف اقسام کے، اور یہ تمام چیزیں ان کا انتظار ہوتا ہے سب کو کہ عید آئے گی تو یہ خاص روایتی کھانے بنیں گے، تو اس دفعہ بھی کھانے بنے ہیں، مگر وہ کھانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک دوسروں کے گھروں میں بھیجا ہے اور ٹیلی فون پہ سب نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہے، اور میں آپ کے ذریعے تمام عوام کو، ہماری قوم کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عید ہم لوگ SOPs کے مطابق گزار لیں گے تو اگلی بہت سی عیدیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا، اور اس کے اندر ہم پھر پہلے کی طرح جو ہے جس طرح ہم اپنی فیملی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، سب کے ساتھ مل کے عیدیں گزارتے تھے، وہ وقت بھی آئے گا۔ مگر یہ وقت جو ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر ایک بہت مشکل وقت ہے، اور اس وقت اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح ہم اپنی پڑوسی ملک بھارت کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہم اس قسم کے حالات سے بچ جائیں گے۔ اچھا، کھانا وغیرہ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے گھروں میں بھجوا دیا، جو بچوں کو، بھتیجیاں بھتیجوں کو، بانجوں کو شوق ہوتا ہے عیدی لینے کا، تو عیدی بھی ساتھ بھجوائی آپ نے؟ جی بالکل، عیدی بھی ظاہر ہے، عید ہے، عید پہ ان بچوں کا حق ہے، عیدی بھی سب کو ان کے گھروں میں پہنچی ہے، اور جو جتنا ہوتا ہے سب نے اپنے گھروں میں، چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، سب نے اپنی عید کے کپڑوں میں تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، سب نے اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کے اپنے لائیو ویڈیو کے اوپر ساروں نے ایک دوسرے کے ساتھ عید مبارک بھی کہی ہے، ایک دوسرے کو عید مبارکیں بھی دی ہیں، اور سب رابطے میں ہیں، اور سب اپنے اپنے گھروں میں بچے اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں، اور جس طرح سے عید کا ہوتا ہے۔ شاپنگ کی آپ نے عید کی دفعہ؟ نہیں جی، اس دفعہ نسبتاً جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ عید سادگی سے منانے والی تھی، تو اس طرح کی شاپنگ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک روایت ہوتی ہے کہ چاند رات کو جانا ہے، بچیوں نے مہندی بھی لگانی ہے، چوڑیاں بھی لینی ہے، اور ایک کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو ایک شام کو گھر سے نکلنا ضرور ہوتا تھا عید کی رونق دیکھنے کے لیے، تو اس دفعہ یہ عید مختلف رہی ہے، چاند رات نہیں منائی گئی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وقتی فیز ہے اور گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سیاسی تقریبات بھی ہوتی تھی کافی، عید ملن پارٹیز بھی ہوتی تھی، وہ بھی لگتا ہے ساری مؤخر کر دی گئی ہیں؟ جی بالکل، جی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ عید کی نماز بھی آپ نے دیکھا SOPs کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد میں، اور جو عمر کا بتایا گیا تھا کہ بڑی عمر کے لوگ اور بچے نہ آئیں، تو اس طریقے سے عید کی نمازیں بھی آج اسی طرح سے گھر والوں نے تھوڑے لوگوں نے جا کے پڑھی ہے، اور مطلب کہ چیزیں تمام ہوئی ہیں مگر SOPs کے ساتھ۔
SOPs کا آپ بات کر رہی ہیں, آپ کرونا کی بات کر رہی ہیں, اس دفعہ تیسری لہر کہا جا رہا ہے بہت خطرناک ہے, لیکن عوام اس کو سیریس نہیں لے رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو میں سمجھتی ہوں چونکہ 1-1.25 سال ہو گیا اس چیز کو, لوگ تھک بھی گئے ہیں. مگر یہ وقت جو ہے یہ تھکنے کا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ صرف وہی لوگ سمجھ رہے ہیں جن کے گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوا ہے, یا کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کرونا کی وجہ سے کوئی موت ہوئی ہے. صرف وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرونا کتنی خطرناک چیز ہے. باقی لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. شاید ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے, اور لوگ اب ایک وقت ہوتا ہے نا, صبر بھی بندوں کا ختم ہو جاتا ہے, مگر تھوڑا سا وقت اور رہ گیا. جس طرح سے حکومت نے ویکسینیشن ماس اسکیل پہ شروع کی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس سال کے آخر تک ہم انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اپنی ٹارگٹ پاپولیشن جو ہم نے رکھی ہوئی ہے ویکسینیٹ کرنے کا ٹارگٹ, اس کو اچیو کر لیں گے, اور اگلی عید ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلی عیدوں کی طرح منائیں اچھا, گے. ویکسینیشن کا عمل جاری ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, کچھ لوگ اس ڈر سے بھی نہیں لگا رہے کہ اسی لیے جو ویکسینیشن لگ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے انسان کرونا کا بھی شکار ہو رہا ہے. یہ لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ذرا چینج کر دیجیے. نہیں جی, دیکھیں بالکل یہ ویکسین بالکل سیف ہے, اور دنیا میں آج تک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب بھی وبائیں آئی ہیں تو ویکسین نے ہی کام کیا ہے. چیچک ایک ایسی بیماری تھی جو جان لیوا ہوا کرتی تھی, مگر ویکسین کے ذریعے ہی آج آپ دیکھیں کہ اس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. تو اسی لیے میں جو وبائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ویکسین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, یہ واحد سلیوشن ہوتا ہے. اور اس کی کرونا کی ویکسین جو ہے یہ بالکل سیف ہے, اس کے اوپر کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں, اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے, یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے. اور اس کی وجہ سے یہ چونکہ ویکسین جب لگتی ہے دوسری ڈوز, اس کے 3 سے 4 ہفتے کے بعد جا کے بندے کی قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کرونا سے بچ سکے. اگر اس سے پہلے ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو پھر کرونا ہوتا ہے, مگر کرونا اگر ویکسین لگے ہوئے شخص کو ہو تو وہ اس طرح کا خطرناک نہیں ہوتا, مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ویکسین بالکل محفوظ ہے, اور یہ ہمارا اب ایک قومی فریضہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو اپنے ملک سے ختم کرنا ہے اس وبا کا. جس طرح سے پولیو دیکھیں, چونکہ ہم ویکسین سے ہیزیٹیٹ کرتے رہے تو آج دنیا میں پولیو ختم ہو گیا, پاکستان میں پولیو موجود ہے کیونکہ ہم نے پولیو کی ویکسین کو سیریسلی نہیں لیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرونا بھی ختم ہو جائے جیسے باقی دنیا جہاں پہ ویکسین استعمال ہو رہی ہے, ان ملکوں میں اب آہستہ آہستہ کرونا کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے, تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کرونا کا وجود ختم ہو جائے اور زندگی دوبارہ نارمل کی طرف آ جائے, تو پھر ویکسین بہت ضروری ہے. ویکسین تو بہت ضروری ہے. میڈم, آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سیاسی سوال کرنا چاہوں گا. حکومت کے ہوتے ہوئے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں حکومت کے نمائندے جیت کیوں نہیں پا رہے, کیا ڈلیور نہیں کر پا رہے, اس وجہ سے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, حکومت وقت سے لوگوں کو شکایت تو ہمیشہ ہوتی ہے, مگر اگر آپ پورے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے ان الیکشنز میں بہت زیادہ بڑا ہے. جہاں پہ ہم لوگ ڈسکا میں پہلے 2018 میں 40,000 50,000 کی لیڈ سے ہارے تھے, وہ لیڈ اب صرف کچھ ہزاروں کی 5-6 ہزار کی رہ گئی ہے. اسی طرح جو ہمارا 30,000 کا فرق تھا وزیر آباد میں, وہ بھی 5,000 پہ آ گیا. یہاں پر بھی جو ابھی الیکشن آخری کچھ آپ کا ہوا ہے, اس کے اندر بھی ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ لوگ ہمارا اپنا ووٹ بینک بھی برقرار ہے, اور اس کے علاوہ مزید لوگ بھی پی ٹی آئی کے فیور میں ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن ہار جیت نہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ عوام آپ کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک الیکشن کا وقت آئے گا اس میں مزید اضافہ ہوگا. میڈم, شہباز شریف صاحب کے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, عدالتی فیصلہ ہے, اس کو ہم عدالت کی بات کو تو ہم نہیں اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دے سکتے, مگر بہرحال یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہوئی ہے, اور ہمارے ملک میں جو اتنے قرضے چڑھے اور جو برے حالات ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو پچھلے حکمران ہوتے ہیں جو 30 سال یہاں حکمرانی کر کے گئے ہیں, اس کی ذمہ داری انہی کے اوپر آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی جو اس وقت ہماری معاشی ابتر صورتحال ہے اس کے ذمہ دار پچھلے حکمران ہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس خزانے کے بھی رکھوالے تھے اور یہاں پہ پالیسیز بنانے کے بھی ذمہ دار تھے, تو ذمہ داری بہرحال ان کے اوپر جاتی ہے. اچھا, لاسٹ میں جاتے جاتے عوام کے لیے میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ میسیج تو کافی سارے چلے گئے ہیں. ہاں جی, بس یہ کہ عید ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے اور اپنے پیاروں کی صحت زندگی کے ساتھ یہ عید منانی آپ کو نصیب کرے. اس عید کے لیے میری آپ سے یہی اپیل ہے
کہ جو حکومت نے آپ کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اس کو فالو کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو کرونا کی وبا سے بچا سکیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر نشین حامد معراج صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ ہے، ہمارے ساتھ موجود تھی۔ عید کی خوشیاں بانٹنی تھی، انہوں نے جو آپ کو میسیج دیے اس میسیج پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عیدیں تو آگے بھی آتی جائیں گی، لیکن ابھی ہم اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، دوسروں کی صحت کا خیال رکھیں گے، تو یقیناً ہم اور بھی عیدیں منا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ کے انتظار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔